السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 12ویں جماعت کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں بیٹا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کی ہمارے نصاب میں موجود کتاب میں موجود جو غزل ہے، غزل نمبر 2، اس میں اہم اشعار، اس کی تشریحات دیکھیں گے۔ ہمارا یہاں پر کوشچن نمبر 2 جو غزل کی تشریحات کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ آج مکمل ہو جائے گا۔ دوسری غزل کے پہلے شعر میں مطلب میں علامہ کہتے ہیں تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت وہ نگاہ کا تازیانہ۔ کہ میرے محبوب کیا تجھے یاد نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ جو زمانہ جب میں اپنے عروج پر تھا، جوبن پہ تھا، جوان تھا، کیا بھول گیا وہ ادب گہے محبت، وہ ادب سے محبت کا انداز، وہ نگاہ کا تازیانہ اور وہ دیکھنے کے انداز، کیا بھول گیا تو میرے۔ یہاں علامہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عشق و محبت میں ادب جو ہے وہ پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں جواب شکوہ کا علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہاں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ میں جوانی میں بھی میرے دل کا وہ زمانہ جب ادب گہے محبت اور نگاہ کا تازیانہ، وہ نظر دیکھنے کا میرا انداز، وہ محبت کا ادب والا انداز، کیا تو بھول گیا۔ اچھا، یہاں اگلے شعر میں نہیں اس کی کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دراصل ایک قید خانہ ہے، لیکن کہتے ہیں جناب قید خانہ نہیں ہے، مر جائیں گے آزاد ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے دنیا ہمارا گھر ہے، نہ 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 نہ، دنیا میں کون کون نہ یکبار ہو گیا پر منہ پھر اس طرف نہ کیا اس نے جو گیا۔ میر درد کے اس شعر میں اور یہاں علامہ نے بتایا کہ اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کا گھر ہے تو بھول جائیے، یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کسی کا گھر نہیں۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، سکون نہیں ہے اس دنیا میں، کہیں بھی ملے گا۔ یہ جہاں عجب جہاں ہے، دنیا عجیب جگہ ہے، نہ قفس نہ قید خانہ ہے کہ آزاد ہو جائے گی۔ جب زندگی ہم سے چھین لی جائے گی، موت ہمیں آزاد، زندگی ہمیں آزاد کر لے گی، موت ہمیں قید کر لے گی۔ نہ قفس نہ ہی قید ہے نہ آشیانہ۔ اگر کوئی کہے کہ میرا گھر ہے تو یاد رکھیے گھر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بالآخر اس گھر سے اصل گھر، اصل زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، میرے دوست، میرے احباب، میرے فیلوز، میرے جاننے والے بہار کا اثر سمجھے کہ مجھ پر بہار کی میری جو کیفیت عاشقانہ ہو گئی ہے، سرور میں ہے، ایک جذب کی کیفیت میں ہوں، تو میرے جاننے والے، میرے دوست احباب، ان کا یہ کہنا ہے کہ عجیب کیفیت ہے۔ یہ تو جو اثر، یہ جو کیفیت اقبال کی ہے وہ کیسی ہے؟ بہار کے موسم کی وجہ سے ہے، یہ بہار کا اثر ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں انہیں کیا خبر کہ کیا ہے، وہ کیا جانے کہ کیا ہے۔ یہ نوائے عاشقانہ، یہ عاشق کے انداز، یہ عاشق کی آواز کیا چیز ہے، وہ نہیں جانتے جنہوں نے کبھی خود عشق نہیں کیا ہو۔ اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عشق نہیں بلکہ بہار کا اثر ہے۔ علامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اتنا ہی سمجھو اگر اتنا سمجھ پائے ہو، مگر تم عاشق کی ادا کو نہیں سمجھ سکو گے۔ آگے کہتے ہیں میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، اے میرے رب میری مٹی سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، میری خاک نے اس جہان کو آباد کیا ہے، میرے خون نے اس جہان کو آباد کیا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر ہم اپنے پیدا ہونے کے پروسیس کو دیکھیں کس طرح اللہ نے گندے پانی کے قطرے سے ہمیں بنایا اور پھر خون اور لوتھڑا جب ہمیں پیدا کیا۔ علامہ کہتے ہیں اے رب تو نے خاک سے، اے رب تو نے خون سے یہ جہان پیدا کیا ہے، کیونکہ جہان ہی انسان کے ہونے سے ہے، تو یہ میرے خاک و خون سے پیدا ہوا ہے۔ تب و تاب صلائے شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ۔ اگر یہ خون ختم ہونے والا ہے، اگر یہ مٹی برباد ہو جائے گی، مگر شہید اگر ہوا تو صلہ کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، ہمیشہ کی زندگی اس کا نصیب ہوگی۔ تو پھر یہ خاک اور خون نہیں، ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے اہم ہے، اس کا بدلہ یہ ہے شہادت کا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حکیم الامت اور شاعر مشرق، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں۔
نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. بڑا مجھے لوگوں نے ستایا ہے، اس زمانے نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ ہے میرے رب تجھ سے عرض کرتا ہوں، تیری مہربانی سے، تیری بندہ پروری سے، تیری نگہبانی سے، تیری صاحبانی سے، اور تیرے ہی پروردگار، میرے پروردگار تیری ہی صلاحیت سے، اس صنف سے میرے دن بہت آسانی سے گزر رہے ہیں. نہ گلا ہے دوستوں کا، چھوڑ دیا دوستوں کو، کوئی گلا نہیں کرتا، نہ شکایت زمانہ، نہ زمانے سے کوئی شکایت ہے، بس تو مجھ پر مہربان رہے، اچھے میرے حالات گزرتے رہیں گے. یہ تھے فلسفے کو استعمال کرنے والے شاعر علامہ اقبال، جو بات کر رہے تھے دوسری غزل میں کچھ شکر گزاری کی اور کچھ عشق کے حوالے سے. یہاں ہمارا جو ہے وہ کوشچن نمبر 2 مکمل ہوتا ہے. کوشچن نمبر 3 میں جو اقتباسات ہیں اس کے حوالے سے اگلی کلاسز میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.